بالکل یہی بات کہی تھی اہل کتاب نے، اور وہ اللہ سے بڑی بڑی محبت کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور ان کو مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ کیسے مومن ہو، تمہارے دماغوں سے بچڑا نہیں نکل رہا ہے، یہ کیسے مومن ہو؟ اور ان کو کہا گیا، جو اللہ سے بڑی بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے، کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی ان کو کہو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اگر پیروی نہیں کرتے اور محبت کے دعوے ہیں تو پھر اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو بتاؤ ہماری کون سی بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے؟ ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سارے مسلکوں کے نام لیے ہیں کہ آپ نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو یعنی 4 فرقوں کا نام لے کے 3 کا رد کر دیا، چوتھے کے اندر آپ خود موجود ہیں۔ تو مسلم تو نہیں ہے نا؟ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلم ہیں۔ ہمارا کسی اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث والجماعت یا یہ سارا جو انہوں نے اپنی طرف سے لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اہل سنت والجماعت نہیں رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ پہلے بھی وہ جو پہلے تھے نا انبیاء کے ماننے والے، وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں تھے، وہ مسلم تھے۔ اور فرمایا اس قرآن کے اندر بھی ماننے والوں، اللہ کے بندوں، فرما بردار بندوں، مسلمانوں، تمہارا نام مسلم ہے۔ تو پرابلم اصل میں یہ ہے، تو ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ہر بات کی آپ مخالفت کرتے ہیں، پھر کیا کہا جائے؟ آپ کو کس خانے میں فٹ کیا جائے؟ اسلام کے کسی خانے میں آپ فٹ نہیں ہو رہے، آپ بتائیے۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کے خانے میں فٹ ہو جاتے ہیں آپ، کیونکہ اہل سنت والجماعت جو آج مشہور ہے، جتنے بھی سارے حالانکہ کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث تو بالکل اوپر لیبل لگا کے کہتے ہیں کہ ہم نے لیبل لگایا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ تو بتائیے، کوئی کام بھی ان کا سنت کے مطابق نہیں۔ سب سے پہلی سنت جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت تمام انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت، وہ ہے اللہ کو اکیلا ماننا، توحید کو ماننا، یہ سب سے پہلی سنت ہے۔ اور دوسری سنت بھی بتا دوں، دوسری سنت ہے اس کے اوپر جماؤ دکھانا۔ تیسری بتاؤں؟ تیسری یہ ہے اسی توحید کی دعوت کا اعلان کرنا، نعرہ لگانا، اور پورے یعنی ہر کفر و شرک کے حوالوں میں زلزلے آ جاتے ہیں اس سے۔ یہ بھی سنت ہے انبیاء کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی نے یہ کیا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ کہیں بتایا کفر کرو، کہیں کرا یقاتل ائمۃ الکفر، یا ائمۃ الکفر جو ہے نا، یہ طاغوت، یہ کفر پھیلانے والے، یہ سرغنے، ان کا سر کچلو۔ تو یہ کون سی آپ کی توحید ہے کہ توحید کا نام لیتے ہیں، 7 طاغوتوں کی حمایت کرتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں توحید کا، توحید کی بات کی جائے آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو آپ بتائیے آپ کو کہاں فٹ کیا جائے؟ بس آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئی ایک ایمان کی بات نہیں مانتے ہیں، کوئی ایک توحید کی بات، کوئی صحیح معنوں میں سنت کی بات آپ نہیں مانتے ہیں۔ باقی یہ جو رائج الوقت دین ہے، یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا دین، اعلیٰ حضرت کا، ابو العلا کا، ڈاکٹر اسرار کا، اور یہ جو دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا جو پھیلایا ہوا دین ہے، اس کو آپ نے سینے سے لگایا ہوا، اور منہ سے کہتے جاتے ہیں میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ کیسے نہیں ہے؟ آپ سب کی کھچڑی ہے۔ کوئی بریلوی بن کے شرک کر رہا ہے، کوئی دیوبندی بن کے شرک کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن کے شرک کر رہا ہے، اور کوئی اہل سنت والجماعت بن کے شرک کر رہا ہے، اور کوئی کھچڑی بنا کے وہ کر رہا ہے۔ آپ کھچڑی ہیں اصل میں، بالکل سب، ہر طرح کا شرک آپ کے اندر موجود ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور ہم اس مشرکانہ دین سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی کے خلاف تو ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو بتائیے پھر کس طرح آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی؟ میرے خیال میں اب آپ پھر تھوڑا عرصہ خاموشی اختیار کریں اور غور سے باتوں کو سنیں، جو ہمارے درس آتے ہیں ان کو سنیں، غور و فکر کریں، اور پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ باقی یہ آپ کا کہنا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بات نہیں مانے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو بالکل یہ صحیح بات ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، پوری طرح ہم اس کے اوپر قائم ہیں اور شرک کا رد کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ نہیں ہے، ہاں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہے، اس کو ہم نہیں کہتے ہیں۔ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں، کسی جگہ ہیں وہ اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہے،
توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، کفر بالطاغوت کرتا ہے، وہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ اور کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا ہے یا ہم اس کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں ذرا بھی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ لیکن جو ہمارے گروپ کے اندر ہے اور اسی ایمان عقیدے کی باتوں کی ہر جگہ مخالفت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں میں تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں جی۔ بھائی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، پھر جی وہ اہل حدیثوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں جی، پھر بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں جی، تو پھر بھی میں آپ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا ہوں جی، پھر بھی آپ ہمیں مومن نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارے مومن سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مومن تو آپ کے اللہ کی کتاب یہ ہے، حجت اصل ہے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں۔ تو ابھی جتنا آپ کا کردار سامنے آیا ہے اسد اللہ صاحب، اللہ کی کتاب آپ کے خلاف جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت آپ کے خلاف جا رہی ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں آپ کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب بتائیے آپ اگر سچے ہیں پھر ان کو کیا کہیں؟ وہ سچے ہیں اس لیے ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے ہیں۔ قرآن سچی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ صحیح معنوں میں طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ وہی چونکہ پسند اس وجہ سے کہ اللہ نے بتایا ہے، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا اور وہ اللہ کو پسند آ گیا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ میرا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے علاقے اور اس گھر سے دعوت کی، ابو جی کہہ کے، ابو جی کیوں ان کو پوچھتے پکارتے جو سنتے نہیں ہیں؟ سمائے موتا کے اوپر چوٹ ماری ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ یہ شرک کی جڑ ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں، ابا جی کیوں پکارتے ہو؟ پھر قوم کو بھی یہی بات کہی، پھر پوری اس علاقے کو پکار کر کہا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے اور تمہارے سارے شرک و کفر سے میں بالکل بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہیں، یعنی ہم تمہیں کافر قرار دیتے ہیں، ہم تمہارے انکاری ہیں۔ اور وبقاء بیننا وبینکم العداوۃ والبغض حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان قوم کے لوگوں سنو، دشمنی پڑ گئی، اور دشمنی ایسی جو اندر سے اٹھنے والی بغض ہے، یہ اوپر سے نہیں ہے، یہ اندر سے اٹھنے والا ہے کفر و شرک کی وجہ سے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک ہے جب ایک اللہ کے اوپر تم ایمان لے آؤ، اور اللہ پر جب ایمان لاؤ گے تو ہم ساری تمہاری دنیاوی زیادتیوں کو بھی بھول جائیں گے، جو اس سے پہلے تم گالیاں دیتے رہے ہو اور دشمنیاں کرتے رہے ہو، پتھراؤ کرتے رہے ہو، جو کچھ بھی کرتے رہے ہم سب بھول جائیں گے۔ اللہ اپنے مالک کے لیے ہم تمہیں دوست بنا لیں گے، گلے لگا لیں گے۔ اور اگر ایمان کو تم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کفر و شرک آپ کو زیادہ محبوب ہے، صوفیوں کے عقیدے اور مسلکوں کے عقیدے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر ہم سے یہ نہ امید رکھنا کہ ہم تمہیں دوست سمجھیں گے، دلی دوست، جگری دوست سمجھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم یہ طریقہ ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ جس کو جنت چاہیے نا اس کو تو یہ طریقہ ضرور اختیار کرنا پڑے گا، جس کو اللہ اور آخرت سے کچھ غرض ہے، کچھ امید رکھتا ہے، اس کو تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا، ساتھ ہی کہا اللہ غنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اس کو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کی؟ سب ایک ہی طریقہ ہے، سب انبیاء کا ایک ہی طریقہ ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ کو پسند نہیں آیا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کی ابھی قسمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو اسی پر قائم رہیں گے، اسی کو پھیلاتے رہیں گے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے، پھر بھی یہی بات ہے انشاءاللہ آخری لمحے، آخری سانس تک یہ دعوت اسی انداز سے، بلکہ ایمان بڑھتا جائے گا اور بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، پوری طرح محسوس ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا شرک اور کفر پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہاں غلطی لگی ہے، پرابلم کیا ہے آپ کا، وہ بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اپنے ایمان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کے اوپر اضافہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مالک کی رہنمائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری طرح محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔